اب قرآن ہماری کتاب ہے، انسانوں کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے اندر جب فسق کے بارے میں اتنی خطرناک انداز میں تنبیہ کی گئی ہو تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جو معاشرے کے اندر زوال دیکھتے ہیں، کہیں اس کا تعلق جو ہے اس فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل جانے کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کا سوشل سیٹ اپ بتاتا ہوں کہ ہم فرد کی سطح پہ یا قوم کی سطح پہ کیوں ناکام ہونا شروع ہو گئے، کیوں زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ مچھلی ہے، آپ کو سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں۔ مچھلی کی زندگی، اس کی حیات کا دار و مدار جو ہے وہ دریا کے اندر ہے یا سمندر کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، چونکہ یہ پانی کا جانور ہے نا، آبی مخلوق ہے مچھلی۔ اگر مچھلی کو ہم نکال کے خشکی پہ ڈال دیں تو وہ مر جائے گی، وہ تڑپے گی۔ تو مومن بھی جب اپنی جو اللہ کی طے کردہ حدود ہیں جب ان سے باہر نکلتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک وہ باہر رہتا ہے۔ تو جیسے فسق کا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ فسق کا لفظی مطلب جو ہے وہ خروج ہے، باہر نکل جانے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی دوسری طرف ایک لفظ ہمیں ملتا ہے رجوع کرنا، یعنی ایک بندہ اندر سے باہر چلا گیا، خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کسی دائرے سے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ یعنی جتنی دیر تک انسان جب گناہ کرتا ہے، معصیت اس سے ہوتی ہے، تو وہ ایک خاص کیفیت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دائرے ہوتے ہیں نا، آپ اس رحمت کے دائرے سے باہر نکل کے بالکل ایسی جیسے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے وضو کر لیتے ہیں۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بہت سارے اعمال جو ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے، آپ کو پتا آپ کو وضو نہیں ہے، تو بنیادی شرط ہو گئی، تو انسان مسجد میں بیٹھا ہوا بھی پھر دوبارہ اٹھتا ہے اور جا کے وضو کرتا ہے کہ بھئی مجھے تازہ وضو کی ضرورت ہے۔ تو فسق کو بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فسق جب انسان کرتا ہے، فاسق ہوتا ہے، تو پھر اس کے یہ دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ بالکل چھوٹا درجہ ہو گیا نا کہ انسان وقتی طور پر فسق کا شکار ہوا، نافرمانی اس نے کی، پھر لوٹ آیا، توبہ النصوح کی طرف آ گیا، توبہ کر لی۔ توبہ کا لفظی مطلب ہی ہے نا لوٹ آنا، رجوع کر لینا۔ جب انسان رجوع کر لیتا ہے، اب وہ چاہتے ہوئے کرے یا نہ چاہتے ہوئے کرے، دونوں صورتیں ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، یعنی ہم چاہیں پسند کریں یا نہ پسند کریں، ہم نے لوٹ کے باہر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اب اس فسق کو یہ اتنا عام سا لفظ ہو گیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں۔ قرآن کریم میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس کی جہاں جہاں پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے میں آپ کو سارے حوالے دے سکتا ہوں اگر آپ کی ضرورت ہو، لیکن آپ جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ لفظ کتنی جگہوں پہ نظر آتا ہے قرآن کے اندر۔ لا یہد القوم الفاسقین کا لفظ آئے گا، فاسقون کا لفظ آئے گا، ففاسقہ کا لفظ آیا ہوا ہے، فسق کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی جہاں جہاں پہ نافرمانی کی باتیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ بدکاری کی باتیں جہاں پہ ہوئی ہیں، جہاں پہ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور سجدے کا حکم دیا گیا تو جن جو تھا وہ الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، اور اس نے آگے ایک جملہ کہا تھا، وہ اس آیت کو اگر پورا ملا کے آپ دیکھیں نا، وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، یعنی اس نے وہ جو جنوں میں سے تھا، اس نے آگے فسق کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نافرمان ہو گیا، یعنی ابلیس کے لیے بھی نافرمانی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا تو اس میں فسق کا لفظ آیا ہے کہ اس نے فسق کیا، یعنی وہ ڈس اوبیڈینٹ ہو گیا۔ اب انگریزی زبان میں اس کے لیے دو تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے انیکویٹس جس کو بولتے ہیں، یا اس کے لیے آپ سنفلنس کر لیں کہ جب انسان جو ہے وہ معصیت سے بھرپور زندگی گزارنے پہ مصر ہو تو وہ نافرمان ہوتا ہے، یا ڈس اوبیڈینٹ۔ عرف عام میں سمجھنے کے لیے آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی ملک کے قوانین کو نہ مانے، جب کوئی بندہ کسی ملک کے قوانین کو نہ مانے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اس کے خلاف چلا جاتا ہے نا۔ اب کسی ملک کے اندر کوئی شہری جو ہے، میرے پاس اگر پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، لفظ شناختی کارڈ پہ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر پاکستان کی سرزمین کے قوانین جو ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب میں مسلمان ہوں، اب یہ بڑا ہم تھوڑا سا سخت منزل میں داخل ہو رہے ہیں جو میرا اصل درد ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہم جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دے رہے ہیں، ہم نے سنا اور جمعہ ختم اور اس کے بعد 6 دن ہمارے اپنے۔ لیکن میں آپ کو اس کو شناخت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کو وہ دردناک انداز میں ایک ٹیریبل بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ محسوس کر لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری تھیری کچھ اور ہے، ہمارا پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ ہم تھیری میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی سے ڈریں گے
تو شرک ہوگا۔ یہ ہماری تھیری ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی جس چیز پہ اللہ کی اتھارٹی ہے، جو صرف اللہ کا حق ہے کہ اسی کے لیے روا ہو وہ چیز، وہ اگر ہم انسانوں کے ساتھ کریں گے تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں۔ لیکن اگر آپ میرے سمیت ہم گھوم پھر کے دیکھیں معاشرے کے اندر، ٹریفک کا ایک سپاہی جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کو دیکھ کے جو گاڑیاں سیدھی ہو جاتی ہیں اور ٹریفک کے سگنلز کی پابندی کرتی ہیں، آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ہم اس وقت اگر کسی کو روک کے کوئی بات پوچھیں تو وہ کہے گا میرا اللہ پہ ایمان ہے۔ یہ بات سمجھ کے اللہ پر ایمان ہو، ہم اللہ کے فرما بردار کہتے ضرور ہیں لیکن عملی طور پر ہم وہ فرما برداری نہیں کرتے جو فرما برداری کسی پولیس والے کو دیکھ کے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی کڑوی گولی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے اوپر بھی اپلائی کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان آ جائے تو ہمارے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ تنہائی میں ہمارے اوپر اللہ کا فرمان جو ہے وہ ڈر پیدا نہیں کر رہا۔ تقریریں کرنے پہ آئیں تو ہم 6 گھنٹے جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر جو ہے وہ جس جگہ پہ ہم ہوتے ہیں وہاں پہ یا پولیس کا ڈر ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے یا کسی فلاں طاقت کا ڈر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور کہنے کو ہم یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بڑی منزل ہے۔ تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں، یہ بات میں بڑے درد کے ساتھ کر رہا ہوں اور میں بڑے دعوے کے ساتھ بھی یہ کر رہا ہوں، میں بڑے پچھلے 20-22 سال سے یہ بات ہر محفل میں کرتا آ رہا ہوں کہ جب ایک انسان اللہ کا فرما بردار نہ رہے، فرما بردار جو شروع میں نے وضاحت کی، جب ایک انسان اللہ کے فرمان کے ہوتے ہوئے نافرمانی کر سکتا ہے تو وہ کسی ملکی قانون کو کیوں نہیں توڑے گا؟